السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے بارے میں ایک ضروری قاعدہ میں آپ لوگوں کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ حالانکہ یہ سارے قواعد میں آپ لوگوں کو نورانی قاعدہ جب میں نے پڑھایا تھا تو یہ سارے قواعد ایک ایک کر کے آپ لوگوں کو سمجھائے تھے، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیچ بیچ میں سمجھانے سے بھی اچھے سے یاد ہو جاتی ہیں، ہے نا، سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ جب قرآن مجید کی تفسیر جس دن اپلوڈ نہیں ہوا کرے گی تو اس دن قرآن کے اصول اور ضابطوں کے متعلق کچھ آپ لوگوں کو میں بتایا کروں گا۔ ایک ضروری بات ہے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ غنہ اور اخفا میں کیا فرق ہوتا ہے۔ نورانی قاعدہ جب آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اخفا والا قاعدہ آپ نے پڑھا ہوگا، ایک غنے والا پڑھا ہوگا۔ تو غنہ اور اخفا میں فرق کیا ہوتا ہے، تو فرق کو آپ سمجھو تاکہ اخفا کی جگہ اخفا کر سکو اور غنے کی جگہ غنہ کر سکو۔ غنہ اور اخفا میں جو فرق ہوتا ہے نا، وہ زیادہ بڑا نہیں ہوتا، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ غنے میں زبان جو ہے وہ تالو سے لگ جاتی ہے، جیسے مجھے بولنا ہے ان بِأَنَّ رَبَّكَ، تو غنہ جو ہوتا ہے وہ نون اور میم پر جب تشدید لگی ہو تو غنہ ہوتا ہے۔ جیسے میں پڑھوں بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، تو بِأَنَّ جب میں پڑھوں گا تو نون کے اوپر لگ رہی ہے تشدید، اور نون کے اوپر جب تشدید لگی ہو تو کیا ہوتا ہے، غنہ ہوتا ہے۔ میم کے اوپر جب تشدید لگی ہو تو کیا ہوتا ہے، غنہ ہوتا ہے۔ جیسے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، تو مجھے پڑھنا ہے عَمَّ، تو میم پر تشدید ہے تو عَمَّ پڑھتے وقت کیا ہوگا کہ مجھے غنہ کرنا ہے نا۔ اور بِأَنَّ میں نون کے اوپر تشدید لگ رہی ہے تو زبان میری تالو سے لگے گی۔ عَمَّ میں میم کی آواز کو ناک میں چھپا کے مجھے پڑھنا ہے، تو نون اور میم پر تشدید ہو تو کیا ہوتا ہے، غنہ ہوتا ہے، اور غنہ کرتے وقت نون پر تشدید ہو تو زبان تالو سے لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے بِأَنَّ رَبَّكَ، عَمَّ ایسے نہیں پڑھیں گے عَمَّ، تو غنہ نہیں کیا ہم نے، بِأَنَّ رَبَّكَ، تو نون اور میم کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، تھوڑی سی دیر روک کر رکھنا چاہیے، پھر اس کے بعد ریلیز کرنا چاہیے، چھوڑنا چاہیے، تو اس کو کہا جاتا ہے غنہ، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے کہ نون اور میم پر جب تشدید لگی ہوگی تو ہمیں غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نون اور میم کی آواز کو ناک میں چھپا کر اور روک کر پڑھنا ہے، جیسے بِأَنَّ عَمَّ، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم سورہ ناس پڑھتے ہیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، تو یہاں نون کی آواز کو ناک میں روک رہے ہیں ہم لوگ، کیوں؟ کیونکہ نون کے اوپر تشدید لگ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات سمجھ گئے آپ۔ اب اخفا میں کیا ہوتا ہے کہ اخفا میں بھی نون کی آواز ناک میں روکی جاتی ہے، لیکن اخفا میں کیا ہوتا ہے کہ زبان تالو سے نہیں لگتی۔ زبان جو ہے نا، جیسے یہ ہماری زبان ہے اور یہ تالو ہے، ٹھیک ہے، ایسے سمجھو آپ، تو زبان تالو سے نہیں لگے گی، اوپر نہیں لگے گی، بلکہ زبان اپنی لیول اپنی جگہ پر ہی رہے گی۔ جب ہم کچھ نہیں بول رہے ہوتے نا تو زبان ہماری اپنے لیول پر رہتی ہے، بیچ میں ہی رہتی ہے، تو زبان نہ اوپر اٹھے گی، نہ نیچے جائے گی، نہ سائڈ سے جائے گی، بیچ میں ہی رہے گی۔ جیسے میں آپ سے بولوں پنکھا، تو پنکھا بولتے وقت آپ ذرا غور کیجئے کہ پنکھا جب میں بول رہا ہوں پنکھا، تو پنکھا بولتے وقت میری زبان کہاں ہے؟ پنکھا جب میں بول رہا ہوں تو زبان اپنی جگہ پر ہے۔ تو اخفا کرتے وقت، اخفا کب کیا جاتا ہے؟ تو نورانی قاعدے کا جتنے بھی میں نے نورانی قاعدے کے لیکچرز دیے ہیں وہ سارے میں آپ دیکھو گے اخفا، ہے نا، سبق نمبر آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو اخفا کا قاعدہ جو آپ پڑھو گے تو اس میں لکھا ہوا تھا، اخفا کے قاعدے میں پڑھایا تھا میں نے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو، نون ساکن نون کے اوپر جزم ہو، تو تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا 15 ہوتے ہیں، تو حروف اخفا جو 15 ہوتے ہیں اس میں سے کوئی بھی اگر حرف آ جائے تو اخفا ہوتا ہے۔ وہ آپ پورا سمجھو گے تو اخفا سمجھ جاؤ گے، اور جنہوں نے اخفا سمجھ رکھا ہے تو وہ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ تو اخفا میں کیا ہوتا ہے کہ نون کی آواز تو نکلتی ہے لیکن زبان تالو سے نہیں لگتی، جیسے انتا، حمزہ نون زبر انتا زبر تا، انتا، تو انتا پڑھو گے آپ تو یہ اصول کے مطابق غلط ہے۔ انتا زبان تالو سے نہیں لگے گی بلکہ زبان اپنی جگہ پر رہے گی اور نون کی آواز نکلے گی، انتا موذرو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اخفا میں اور غنے میں فرق ہے۔
قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی اخفا کرنا آئے گا تو آپ کو اخفا کرنا ہے، جہاں جہاں غنہ کرنا ہے وہاں غنہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آتا زبان تالو سے نہیں لگے گی، انتا آپ نے پڑھا تو یہ غلط، انتا میں زبان تالو سے نہیں لگے گی، آتا مودرو، جیسے پنکھا اگر کوئی بولے تو غلط ہے نا، آپ بولو گے پنکھا تھوڑی نہ ہوتا پاگل، پنکھا ہوتا ہے، نون آدھا نہ بنتا ہے پنکھا، بلکہ ان کی بندی لگتی ہے ہندی میں جب ہم لکھتے ہیں تو پنکھے میں زبان اپنی جگہ پر ہے، اسی طرح سے اخفا جب ہم کرتے ہیں تو زبان اپنی جگہ رہتی ہے، آتا مودرو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے والعصر ہم پڑھتے ہیں تو والعصر ان الانسان، انسان، تو غنہ میں بھی نون کی آواز کو روک کر پڑھتے ہیں اور اخفا میں بھی نون کی آواز کو روک کر پڑھتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ اخفا میں زبان تالو سے نہیں لگتی ہے اور غنے میں زبان تالو سے لگتی ہے، یہ فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو غنہ اور اخفا کے درمیان کا جو فرق ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور کوئی آپ کے کنفیوژن ہے، کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہو تو کامنٹ کریں، انشاءاللہ ہم اس سیریز کو آگے بڑھائیں گے اور قرآن مجید کے اصول اور ضابطوں پر ہم انشاءاللہ الگ سے کلپ بنا کے آپ کو بہت ساری باتیں سکھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔